باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن کا آغاز سورہ محمد کی آیت نمبر 20 سے ہو رہا ہے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْلَا نُزِّلَتْ سورہ، اور ایمان والے کہتے ہیں کہ جہاد کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہو رہی۔ فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب واضح احکام کے ساتھ صورت نازل ہو جاتی ہے، وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور اس میں جہاد کا بھی ذکر ہوتا ہے، رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو جن لوگوں کے دلوں میں مرض ہے، یعنی جو منافق ہیں، تو آپ دیکھیں گے ان کو، يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ، کہ وہ تمہاری طرف ایسے دیکھتے ہیں جیسے ان پر موت کی بے ہوشی طاری ہونے لگتی ہے۔ فَأَوْلَىٰ لَهُمْ، تو ان کے لیے ہلاکت ہے۔ طاعۃ وقول معروف، تو ان کے لیے اچھا ہے کہ یہ اطاعت کرتے اللہ کے احکام کی اور صحیح بات کہتے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، تو جب جہاد کا حکم آ گیا، فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو پس یہ اپنے عہد کی پاسداری کرتے تو یہی ان کے لیے بہتر تھا۔ فَهَلْ عَصَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، تو پس یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ اگر ان کو زمین میں اقتدار مل جائے تو یہ فساد ہی پھیلائیں گے۔ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، اور رشتہ داری کی بھی پرواہ نہیں کریں گے، رشتہ داری کو بھی توڑ ڈالیں گے۔ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، پس اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کر دی۔ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَىٰ أَبْصَارَهُمْ، اور ان کو بہرا اور آنکھوں سے اندھا کر دیا۔ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا، تو کیوں نہیں یہ قرآن میں غور و فکر کرتے، کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر سوچنے سمجھنے کی تلقین کی ہے، اور یہ حکم دیا ہے کہ ہم قرآن پر تدبر کریں، غور و فکر کریں۔ تو اس سے ہوگا کیا کہ جو ہمارے عقائد پرانے بزرگوں سے چلے آ رہے ہیں، تو یہ قرآن ان کے درمیان واضح فرق کر دے گا، اور چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ حیات ہے، تو اس سے واضح ہو جائے گا کہ کون سی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے اور کون سی چیزیں لوگوں نے خود سے دین میں ڈال رکھی ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ جو انسان کی جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کو قابل تعظیم بنایا اور فرشتوں پر ایک درجہ دیا، اس کی بنیادی وجہ بھی اس کا اختیار اور ارادہ ہے، عقل کا استعمال ہے۔ تو دین ہمیں جگہ جگہ پر عقل کے استعمال کی تلقین کرتا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ نے فرمایا، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ جس چیز کا تجھے علم نہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ان سب سے باز پرس ہونی ہے۔ یعنی حواس خمسہ کو استعمال کرتے ہوئے اور عقل سے کام لیتے ہوئے کیا تم نے درست اندازہ لگایا، یا وہی اپنے جذبات کی اطاعت کرتے ہوئے پرانے جو بزرگ ان کے عقائد چلے آ رہے ہیں ان کی پیروی کی۔ تو یہ ایک بڑی اہم چیز ہے کہ دین ہمیں غور و فکر کا اس کی تلقین کرتا ہے اور اس کا حکم دیتا ہے کہ ہم سوال اٹھائیں اور قرآن کریم سے اس کا جواب لیں، پھر اپنے عقائد کو دیکھیں کہ جو عقائد معاشرے میں چل رہے ہیں کیا وہ قرآن کے مطابق ہیں یا نہیں۔ لیکن ایک چیز ہمیشہ سے ہی قائم رہی ہے تاریخ انسانی میں کہ پرانے انبیاء حضرات کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کہ جب بھی کوئی نبی آ کر ان کو صحیح عقائد کی تعلیم دیتا تو وہ یہی کہتے کہ ہم تو اپنے آباء و اجداد کے مذہب پر ہی رہیں گے۔ اور آج بھی یہی کیفیت ہے کہ جب معاشرے میں قرآن پیش کیا جائے
تو یہ مذہبی طبقہ یہی کہتا ہے کہ بھی جو ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ہوتا چلا آیا ہے ہم اسی پر ہی کاربند رہیں گے، اور یہ اپنے اپنے فرقوں کے اوپر کاربند رہتے ہیں اور بڑے اس پر سختی سے عمل پیرا ہوتے ہیں، تو وہ صحیح بات یعنی قرآن کی بات کم ہی سنتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر کسی نے دیکھنا ہے کہ صحیح راستے پر ہے تو اس کے لیے کسوٹی قرآن موجود ہے، ہر کوئی اپنے عقائد کی اس سے اصلاح کر سکتا ہے، اور اس کے لیے آپ دیکھیں کہ جو بھی غور و فکر کرے گا تو درست نتیجے پر پہنچ جائے گا کہ قرآن جب یہ کہتا ہے کہ شرک اللہ معاف نہیں کرے گا، مشرک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تو یہ ظاہر بات ہے جو بھی یہ آیت پڑھے گا تو وہ شرک چھوڑ دے گا۔ اور پھر اسی طرح سے قرآن کریم مختلف طرح کے احکام دیتا ہے، فرقہ بندی چھوڑنے کا حکم دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور مختلف ہستیوں کو الہ بنانے سے منع کرتا ہے، اور صرف ایک رب کی عبادت اور اسی کی بندگی کا حکم دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کسی کا بھی نام لینے سے منع کرتا ہے۔ تو یہ چیز ہمارے عقائد کی اصلاح کرتی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز بڑی عام ہے کہ ہم قرآن کو چھوڑ کر اور کتابوں میں جو لکھی چیزیں ہیں ان کو قرآن پر فوقیت دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ نے لکھا ہے، ثواب کے لیے لکھا ہے، لیکن ہم نے عمل ان پر کرنا ہے جو اس کے علاوہ کتابیں ہیں، وہ منسوب کر دی جاتی ہیں کچھ صحابہ کبار کی طرف، کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کہ انہوں نے ایسا فرمایا۔ لیکن ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ اور اس کے بزرگ بندے یا انبیاء حضرات ان کی بات میں کسی قسم کا تفاوت اور تضاد ہو۔ تو یہ قرآن ایک ایسی چیز ہے کہ اس پر غور و تدبر لازمی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین ارتدوا علی ادبارہم من بعد ما تبین لہم الہدی، کہ بے شک ہدایت واضح ہونے کے بعد جو لوگ پیٹھ پیچھے پھر گئے یعنی پرانے راستے پر ہی چلتے رہے، الشیطان سول لہم، تو شیطان نے ان کو وہ راستہ مزین کر دیا ہے، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور ان کو بڑی بڑی لمبی امیدیں دلائی ہیں۔ آپ بھی دیکھیں کہ ہمارے جو تعلیمات دی جاتی ہیں تو وہ قرآن سے ہٹ کر اور جو کچھ ہو رہا ہے درباروں پہ، مزاروں پہ اور دیگر جگہوں پہ، تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ پھر دلائل مہیا کیے جاتے ہیں کہ جی کہ ایسا کرنے سے ہماری لازمی بخشش ہو جائے گی اور ہم ہی درست راستے پر ہیں۔ لیکن یہ فرق کرنا بڑا مشکل ہے کہ ایک راستہ قرآن بتاتا ہے توحید کا، اور دوسرا بہت سارے شرکیہ اعمال کا راستہ ہے، اور شیطان نے ان کے لیے مزین کر دیا ہے، وہ اس کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا ہی راستہ ٹھیک ہے، ہمارا ہی بزرگ درست راستے پر ہے اور ہم نے انہی کی پیروی کرنی ہے۔ اور اس طرح سے ان کے جو یہ بعد میں مذہبی طبقہ ہے ان کو دلائل مہیا کر دیتا ہے کہ جی آپ بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اور اگر ایسا ہی کرتے رہیں گے تو آپ کی بخشش، آپ کی مغفرت یقینی ہے۔ لیکن یہ میں نے جیسا پہلے کہا کہ اپنے عقائد کو قرآن پر پرکھنا بہت ضروری ہے، اور پھر اس میں ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اگر آپ کا عقیدہ غلط ہے، قرآن کی بات کوئی اور ہے، تو اس پر جو ہے اپنے عقیدے کو چھوڑنا ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ لیکن یہی ایک قربانی ہے، یہی ایک جذبہ ہے، یہ دین ہمیں سکھاتا ہے، قرآن کی یہی ہدایت ہے کہ جب آپ کے سامنے صحیح بات آ جائے تو پھر آپ ہر طرح کے عقائد کو چھوڑ دیں، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لِلَّذِينَ كَرِهُوا مَا نَزَّلَ اللَّهُ، تو یہ اس لیے کہ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ سے بیزار ہیں تو وہ ان سے کہتے ہیں سنطیعکم فی بعض الامر، کہ ہم کچھ باتیں تمہاری مان لیں گے، واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جو ہے ان کے جو پوشیدہ مشورے ہیں ان سے خوب واقف ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا تَوَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ، تو اس وقت ان کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کو
ان کی روح نکالیں گے تو ان کے چہروں پر، ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے، ضرب لگاتے ہوں گے، تو کیا یہ کسی کا کوئی عقیدہ، کسی کا کوئی جو ہے الہ، کسی کا کوئی جس کے یہ نام لیوا ہے، کوئی ان کے کام آئے گا؟ ہرگز نہیں کام آئے گا۔ ذالک بانہم اتبعوا ما اسخط اللہ، اور یہ اس سبب سے کہ جو اللہ کو ناپسند تھا، یہ وہی راستہ انہوں نے اختیار کیا، اسی کی پیروی کی۔ وَكَرِهُوا رِضْوَانَ، اور اللہ کی خوشنودی کو اچھا نہ سمجھا، یعنی اللہ نے جو چیز نازل کی ہے یہ اس کے خلاف چلے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، تو ان کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ سارے برباد ہو گئے۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں جگہ جگہ آگاہ کر رہا ہے کہ اپنے اعمال کی خبر لیں، ان کی پتہ ہو کہ یہ درست ہیں یا غلط ہیں، اور اس کی واحد پرکھ جو ہے وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ جو اعمال کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے ہمیں قرآن سمجھنے کی، دوسروں تک پہنچانے کی، اور اس پر عمل کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔